الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوا على محمد عزیزوں، یکم رجب اور 3 رجب اور آج یہ تیسری تقریر ہے 5 رجب المرجب کی، جس میں سرنامہ کلام کی حیثیت سے سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں خداوند عالم صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ یہ 3 اطاعتیں مطلقاً اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں۔ پہلی اطاعت ذات الہی کی ہے، دوسری اطاعت اللہ کے رسول کی ہے، اور تیسری اطاعت صاحبان امر کی ہے۔ یہ خاتم الانبیاء کے ذریعے سے پیغام دیا گیا، اور یہاں پر رسول کے سے مراد خاتم الانبیاء ہیں، اور اولی الامر سے مراد ان کے جانشین ہیں جو برحق ہیں۔ ان کی اطاعت اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اب ہر جگہ مسئلہ ڈپلیکیٹ کا ہے۔ جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے اور چلنے لگتی ہے تو لوگ اس کی نقل بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اچھا بزنس ہو، اچھی ترقی کریں۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، لیکن اللہ والوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کی مانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم میں سرتابی نہیں کرتے۔ لہذا جو چیز اللہ نے بنائی ہے اسی کو مانا جائے، اور جو دنیا نے بنائی ہے اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر اس کو ہرگز نہ مانا جائے، بلکہ لوگوں کو بتایا بھی جائے کہ یہ غاصب ہیں، انہوں نے زبردستی حق کے اہل بیت علیہ السلام کو غصب کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نہیں بتایا گیا تو ہمارے جوان، ہمارے بچے اس اہم عقیدے اور معاملے سے غافل رہیں گے، لا علم رہیں گے۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انہیں اس بات سے آگاہ کرتے رہیں۔ اب دنیا نے کیا کیا؟ فرضی خلیفہ بنائے جو غاصب تھے، اور اپنی اطاعت مسلمانوں پر تھوپ دی۔ ہمارا کہنا مانو، ہم خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو، کہنا مانو تو یہ اصول کے خلاف ہے، یہ زور زبردستی ہے۔ بعد رسول یہی ہوا، لوگوں کو زبردستی اپنی طرف راغب کیا گیا،
لوگوں کا رخ اپنی طرف موڑا گیا. اور حق تو یہ ہے کہ جو برحق جانشین رسول تھے، جن کی بیعت غدیر کے میدان میں 3 دن تک کے رسول خدا نے اپنے سامنے لی تھی، ان سے بھی مطالبہ بیعت ہو رہا تھا. جبھی تو در سیدہ پر لکڑیاں لا کر رکھی گئی ہیں اور گنڈوں کی ایک جماعت آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ علی کو گھر سے نکالو ورنہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا. یہ ساری کارستانیاں جبھی ہوئی ہیں. بہرحال ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی بیعت نہیں کی. اب یہاں پہ لوگ مختلف حوالے دیتے ہیں، مختلف تعویلیں کرتے ہیں. وہ علی علیہ السلام فلاں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. امام برحق کی موجودگی میں غیر کے پیچھے امام برحق کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ امام برحق کی موجودگی میں غیر کی نماز ہی صحیح نہیں ہے. اب ایک میں شرعی مسئلہ بتا دوں، آپ حضرات کو معلوم ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ نماز پڑھا رہا ہوں ایک زمانے سے، ماہ رمضان کے علاوہ، کیونکہ جب سے میں نے یہاں پہ نماز پڑھانا شروع کی ہے مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ کے حکم سے، وہ 1 مہینہ ماہ رمضان کے لیے تھا. جب ان کے بھائی رضا عباس صاحب ایران پڑھنے کے لیے گئے اور یہاں پہ وہ نہیں تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رمضان میں ظہرین کی نماز جماعت آپ پڑھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا. 1 مہینے کے لیے انہوں نے مجھے اجازت دی تھی اور 1 مہینہ رمضان کا ان کے بھائی پڑھاتے تھے. لیکن 11 مہینے یہاں پہ نماز جماعت ظہرین کی نہیں ہوتی تھی. اب یہ میں نے اپنی جگہ سوچا کیوں نہ یہاں پہ نماز جماعت مستقل ہونے لگے. صرف 1 مہینے کا کیا، رمضان کے علاوہ بھی مجھے تو نماز پڑھنا ہی ہے. لہذا فرادہ نماز یا کسی اور جگہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے چوکھٹ پر جا کر نماز جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں. لہذا اس تاریخ سے آج تک تقریباً ایک 15-20 سال تقریباً ہو گیا ہوگا، عرصہ 20 سال کا، کہ میں یہاں پر ظہرین کی خدمت آپ کے سامنے انجام دے رہا ہوں. لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو میں کہتا ہوں آئیے آپ نماز پڑھائیے. تو مولانا رضا عباس صاحب قبلہ ہے لکھنؤ میں، وہ نماز ظہرین پڑھاتے ہیں ماہ رمضان میں. اب کی بھی انہوں نے پڑھائی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. تو یہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی امام راتب یعنی مستقل کہیں کا پیش امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تو کوئی غیر بغیر اس کی اجازت سے نماز نہیں پڑھا سکتا. وہ اجازت دے دے. مثال کے طور پہ یہاں پہ کبھی کبھی علماء ہم سے بڑے آ جاتے ہیں تو میں نہیں گوارا کرتا کہ ان کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں. لہٰذا میں کہتا ہوں بسم اللہ آئیے. ایک دفعہ مولانا آئے تھے، مولانا جو ٹور لے جاتے ہیں ان کا ہم نماز پڑھ چکے ہیں، مجھے جانا ہے. ایک دفعہ وہ آئے تھے تنظیم والے صفی حیدر صاحب، وہ بھی نماز پڑھ چکے تھے، پیچھے پڑھنے لگے. ایک دفعہ قلب صادق صاحب آئے، پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی. قلب صادق صاحب میں یہ تھا کہ وہ لاکھ آپ ان سے ریکویسٹ کریں، خوشامد کریں، وہ کہتے تھے نہیں میں نماز پڑھوں گا آپ پڑھائیں. اکثر ایسا موقع ہوا، آتے تھے وہ یہاں نماز پیچھے شروع کر دیتے تھے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام راتب کی اجازت نہیں ہے تو کسی غیر کی نماز کا پڑھانا یہ جائز نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی. ہاں وہ اجازت دے دے خوشی سے کہ آپ آ کے نماز پڑھائیں. تو اب عزیزوں، پیغمبر کی موجودگی میں کسی غیر کا نماز پڑھانا یہ جائز نہیں تھا. یا تو پیغمبر اجازت دے یا پیغمبر خود پڑھائے. اب میں تاریخ سے حوالہ دوں، پیغمبر نے کہا میرے دوست کو بلاؤ، عائشہ نے اپنے باپ کو بلا لیا، آپ نے منہ پھیر دیا. پھر پیغمبر نے کہا میرے دوست کو بلاؤ، حفصہ نے اپنے باپ عمر کو بلا لیا، رسول نے منہ پھیر لیا. پھر رسول نے کہا کہ میرے دوست کو بلاؤ، یعنی مقصد رسول کا یہ تھا کہ میرے دوست علی کو بلاؤ. عائشہ نے کیا کیا کہ اپنے باپ سے کہا جائیے آپ نماز پڑھا دیے. تاریخ لکھتی ہے کہ رسول بیمار تھے،
اسی بیماری کی حالت میں ابن عباس اور ایک اور صحابی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر گھر سے حجرے سے نکلے اور ان کا دامن پکڑ کے کھینچا اور خود نماز پڑھائی. یعنی رسول کو گوارا نہ ہوا کہ میری زندگی میں یہ غاصب نماز پڑھائے. تو عزیزوں، مولا علی رسول کے بعد امام وقت ہیں، بنص سے قرآنی بھی اور بنص سے حدیث رسول بھی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کے علی مولا ہے. تو اب رسول کے بعد اگر کسی کو نماز پڑھانے کا حق ہے تو علی کو ہے، اور علی علیہ السلام کی موجودگی میں غیر کا نماز پڑھانا ہی باطل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ مولا علی فلاں کے پیچھے نماز پڑھتے. تم کو معلوم ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یا اقتدا کرتے تھے؟ ہمارے آپ کے لیے ایک شرعی مسئلہ ہے. ہم بھی جاتے ہیں، گئے ہیں بہت دفعہ، حج کرنے 2 دفعہ گئے، عمرہ کرنے گئے، اور ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں مکہ مکرمہ میں نماز جماعت ہوتی ہے، اور نماز جماعت کا اتفاق ہوا تو میں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے کہ نیت کی نماز کی اور الحمد سورہ اپنا پڑھا. یہ کیا ہے؟ اقتداء کے معنی ہے آپ ان کے پابند ہو جائیں، ان سے پہلے نہ رکوع میں جائیں، نہ سجدے میں جائیں، نہ رکوع سے سر اٹھائیں، نہ سجدے سے سر اٹھائیں، اور نہ علم پڑھے، نہ قل واللہ پڑھے، خاموش کھڑے رہے. یہ ہے ان کی اقتداء. لیکن اگر آپ پوری خود نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز آپ کی اپنی پرسنل ہوگی. تو کیا کسی نے دیکھا ہے یا مولا علی نے کسی نے کہا ہے کہ میں فلاں کی اقتداء کرتا ہوں؟ تو نماز پڑھنا ان کے پیچھے اور ہے اور اقتداء کرنا اور ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. تو بہرحال یہ شرعی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب جن لوگوں کی سمجھ میں آ گیا بہت اچھا ہے، جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ پوچھ سکتے ہیں. بہرحال اب رہا اطاعت کا مسئلہ. یہ لوگ پہلے، دوسرے، تیسرے، اب اطاعت ان کی واجب ہے نہیں، کیوں؟ اللہ کی طرف سے ان کی اطاعت ہی نہیں ہے. یہ غاصب ہے، یہ عوام کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہے. اب ایک واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد آج کی تاریخ کے موضوع پہ آ جاؤں گا، کیونکہ یہ آیت کے ذیل میں آیت کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. تیسرا دور خلافت ہے. جناب ابو ذر غفاری مرد مجاہد، یہ بہت بڑی بات ہے کہ حکومت کے خلاف بولنا ہر ایک کے بس کی نہیں بات ہے. اگر حکومت کے خلاف کوئی بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے انجام؟ ہتھکڑیاں، جیل، جھوٹے الزامات. یہ حکومت کے خلاف بولنے کی سزا ہوتی ہے. وہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حکومت کے خلاف نہ بولے، خاموش رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت آپ کو نہیں پریشان کرے گی، نہیں ستائے گی. اور اگر حکومت کے خلاف بولیں گے تو آپ کے خلاف کتنے مقدمے قائم ہو جائیں گے، جیل بھیج دیا جائے گا، کڑیاں پڑ جائیں گی. یہ سب حکومت کے خلاف بولنے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو جناب ابو ذر غفاری مرد مجاہد یہ حکومت کے خلاف بول رہے تھے، آیتیں پڑھ رہے تھے قرآن کی، جو ذخیرہ جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو وہی کھولا کر کے ان کے جسم میں چپکایا جائے. قرآن کیا ہے؟ خلیفہ سویوم نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، ہماری خلافت خطرے میں پڑ جائے گی، کیا کریں؟ ان کو اٹھا کر بھیج دیا شام، تاکہ شام کا حاکم ان کو صحیح کر لے. ان کو ناقے کی پشت پر باندھ دیا رسی سے، ان کے رانوں کو ایسے کس کے باندھا کہ جب ناقہ دوڑتا تھا سب یہ رانیں چھل جاتی تھی، خون جاری ہو جاتا تھا. وہاں پہنچے ملک شام میں تو وہاں بھی انہوں نے انقلاب برپا کر دیا. حاکم شام نے دیکھا کہ یہ تو
معاملہ گڑبڑ ہے، اگر اسی طرح سے ابو ذر غفاری بولتے رہے تو شام میں انقلاب آ جائے گا۔ انہوں نے پھر ابو ذر غفاری کو مدینے بھیج دیا، یہ آ گئے۔ پھر ابو ذر غفاری مدینے آئے، پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا۔ ایک دن خلیفہ نے ان کو دربار میں طلب کیا، کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں سب سے اچھا جگہ کون سی لگتی ہے؟ کہا کہ مدینہ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم کو یہاں نور ایمان ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے، ہمیں اللہ رسول ملے ہیں۔ کہا کہ سب سے بری جگہ تمہارے نزدیک کون سی ہے؟ کہا کہ ربضہ، جب ہم نے وہاں دور جاہلیت میں گزارے دن۔ انہوں نے حکم دیا کہ ابو ذر غفاری کو ربضہ بھیج دیا جائے۔ کون کون؟ ابو ذر، اہلیہ، بیٹی، یہ تین خانوادہ کے افراد۔ اور حکم کیا دیا؟ حکم دیا کوئی ان کو پہنچانے کے لیے شہر پناہ کی دیوار تک، دروازے تک نہ جائے، یہ حکم دیا۔ اگر حکم نہ دیتے تو شاید مولا علی خاموش گھر میں بیٹھے رہتے، لیکن جب حکم دیا تو حکم کی نافرمانی لازم تھی، واجب تھی۔ کوئی ابو ذر کو شہر پناہ کے دروازے تک پہنچانے نہ جائے۔ مولا علی حسنین کا ہاتھ پکڑا اور لے کر ابو ذر کے ساتھ ساتھ چلے۔ ابو ذر کو شہر پناہ کے دروازے تک پہنچایا، خدا حافظ کہا، اے ابو ذر، رسول خدا نے جو تمہارے لیے کہا تھا وہ ہو کر رہے گا۔ ابو ذر چلے گئے، مولا علی واپس آ گئے۔ خلیفہ نے مولا علی سے سوال کیا بلا کے، یا علی، میں نے نہیں کہا تھا کہ ابو ذر غفاری کو کوئی پہنچانے کے لیے شہر پناہ کے دروازے تک نہ جائے؟ میں نے حکم نہیں دیا تھا؟ تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ اے عثمان، اللہ نے تمہاری اطاعت ہم پر واجب نہیں کی ہے، ہماری اطاعت تم پر واجب ہے۔ مولا علی نے یہ کہہ کر قرآن کی اس آیت کو سرنامے کلام کی حیثیت سے پیش کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس وقت میں تمہارے درمیان صاحب امر ہوں، لہذا اطاعت میری واجب ہے، تمہاری اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ یہ ہے قرآن جہاں پہ اہل بیت اپنا حق بتانے کے لیے حکومت وقت کو متنبع کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ اصلی وارث ہم ہیں۔ بھائی یہی حکومتوں کو گوارا نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں تو لوگ سمٹ کے آ رہے تھے ان کی طرف۔ آج جس معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ 9 امام 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ یہ جب ان کو بلایا گیا ہے بغداد تو آپ نے اپنا نائب، اپنا ولی عہد امام علی نقی علیہ السلام کو بنایا، اپنے سارے تبرکات ان کو دیے، وصیت کی، کیونکہ معلوم تھا کہ اب جو میں جا رہا ہوں تو دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ 9 امام چلے گئے، مدینے میں 10ویں امام رہے۔ 10ویں امام 6 یا 7 سال کی عمر ہے، مدینے میں لوگ آ رہے ہیں، آپ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ یہ ہجوم لوگوں کو گوارا نہیں ہوا۔ بادشاہ سے، حاکم سے چغلی کی کہ یہاں تو لوگوں کا تاتا بنا ہوا ہے، لوگ ان کے در پہ آتے ہیں، ان سے مسائل دریافت کرتے ہیں، ابھی تو یہ کمسن ہے، ان کو چاہیے کہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کرے۔ اب ظاہر ہے گلاس بھی دو، سب گلاس بھی دو۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، دھو دو اس کو، دھو دو۔ ہاں
لہذا بس جلدی میں عرض کروں گا، لہذا ان کو ایسا کیا جائے کہ یہ شیعہ حضرات جو ان کے روافض جو آتے رافضی، ان کو ان کے در پہ آنے سے روک دیا جائے۔ تو کیا کیا جائے؟ بادشاہ سے آرڈر کرا دیا کہ جنیدی کو ان کے پاس بحیثیت معلم کے رکھا جائے، اور جب جنیدی اپنے محل میں ان کو بلا لے گا تو ان کے دروازے پر لوگوں کا آنے کا سلسلہ رک جائے گا۔ جنیدی کسی شیعہ کو اپنے کیا آنے ہی نہیں دے گا، رات میں دروازہ بند رہے گا، دن میں کھلے گا، لیکن وہ خاص لوگ آئیں گے۔ اب امام کو حکم حاکم سے عوام سے رابطہ منقطع کر دیا گیا آدھا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا، امامز کو پڑھانے کے لیے معین کیا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ بھائی وہ ہاشمی غلام کا کیا معاملہ ہے، کس حال میں ہے؟ تو جنیدی کہتا ہے کہ ان کو ہاشمی غلام نہ کہو، ہاشمی سید و سردار کہو، اس لیے وہ غلام نہیں ہے، سید و سردار ہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں، میں ان کو نہیں پڑھا رہا ہوں، میں خود ان سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو امام کو پڑھانے کے لیے معین کیا گیا تھا، اور امام کی عمر 6 اور 7 سال کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب ان کے سامنے کسی ادبی باب کو کھولتا ہوں تو وہ اس ایک باب میں سے میرے سامنے اتنے باب کھول دیتے ہیں کہ میں کوئی جواب نہیں دے پاتا ہوں، اور وہ خود ہی ہر ایک کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہے امامت۔ امامت کسی سے علم حاصل کرنے کی نہیں ہے، یہ وہابی علم لے کر آتے ہیں۔ اگر کسی سے حاصل کرتے ہیں تو اپنے آبا و اجداد سے، اپنے باپ اپنے دادا سے۔ یہ بچپنے کا واقعہ ہے، بس 2 واقعے، اس کے بعد دعا۔ تاریخ بتاتی ہے جب متوکل عباسی کا دور آیا تو اس نے امام کی جب شہرت کو سنا تو اس نے حاکم مدینہ کو لکھا کہ علی نقی کو سامرہ بھیج دو۔ متوکل عباسی پایتخت اس وقت سامرہ تھا۔ یحییٰ بن حرثمہ کو بلایا اور 300 سوار ساتھ کر دیے کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر امام کو لے کر آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو لانے کے لیے 300 سپاہی، 300 سوار، یہ کیا تھا؟ جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعان علی مقابلے پر آ جائے، لہذا ایک فوج کا دستہ 300 کا یہ مدینے آیا۔ لیکن جب مدینے کے لیے آ رہا تھا تو اس دستے میں ایک کاتب بھی تھا، لکھنے والا، وہ شیعہ تھا۔ راستے بھر اس سے مناظرہ ہوتا رہا، ایسے اکثر لوگ ساتھ چلتے ہیں، کوئی بات چھڑ جاتی ہے، آپ نے سوال کیا ہم نے جواب دیا، ہم نے سوال کیا آپ نے جواب دیا، وہ مناظرہ ہوتا رہا اور وہ شیعہ کاتب جواب دیتا رہا۔ ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں انسان کا وجود نہیں تھا، بالکل بے آب ہو گیا صحرا۔ اس نے کہا فوج میں جو سردار تھا کہ بھائی تمہارے مولا علی نے یہ فرمایا ہے قیامت کے دن ہر جگہ سے لوگ اٹھیں گے، یا تو ان کی قبر وہاں ہوگی، مر چکے ہوں گے، یا وہاں پر مریں گے۔ یہ دیکھو بیابان صحرا ہے، یہاں پہ کسی آدم اور نہ آدم ذات کا گزر ہے، یہاں پہ کسی کی قبر بھی نہیں ہے، اور نہ آئندہ امید ہے کہ کوئی قبر بنے، اس لیے کہ بالکل سناٹا صحرا، یہاں سے کوئی گزرتا ہی نہیں ہے۔ امام علی یوں ہی کہہ دیتے تھے، یعنی گویا وہ امام علی علیہ السلام کے قول کو جھٹلا رہا تھا۔ بات گزر گئی، یہ لوگ سب مدینے آ گئے، اور یحییٰ بن حرثمہ نے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خط دیا، کہا کہ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے سامرہ میں۔ امام نے کہا اچھا میں اپنی تیاری کر لوں۔
ہرثمہ کے سامنے امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ درزی کو بلا لاؤ۔ دردی آیا، کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ ذرا سردی کے کپڑے سی لو، ٹوپیاں ہیں اوپر کے پہننے کے ہیں جس سے سردی سے بچا ہو، وہ سی لو۔ ہرثمہ اپنی جگہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے رابضیوں کے امام ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ گرمی کا زمانہ ہے، تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور یہ سردی کے لباس سلوا رہے ہیں۔ اس نے اپنی جگہ پہ امام کو اچھے نظریے سے نہیں دیکھا، لیکن خاموش رہا۔ کہا کہ ابھی میں انتظام کر لوں، پھر مناسب موقع پر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، دیکھا کہ امام کے سامنے سردی کے لباس اور ٹوپ وغیرہ سب یہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہرثمہ سے کہا کہ بھائی میں نے تیاری کر لی ہے، تم بھی اپنی تیاری کر لو، مناسب موقع سے یہاں سے نکل لیں، روانہ ہو جائیں۔ لیکن یہ اپنی جگہ پہ امام کو اچھے خیال سے نہیں سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ چل دیا۔ امام نے اپنا جانشین بنا کر کے یہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں پر آتے وقت ان لوگوں نے گفتگو کی تھی اور مولا علی کے قول کو جھٹلایا تھا، جیسے ہی وہاں پہنچے ایک دم سے گھٹائیں آنے لگی، گھٹائیں آنے لگی۔ گرم موسم تھا، گرمی کا زمانہ تھا، گھٹائیں آنے لگی، موسلا دھار بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ دانت کٹکٹانے لگے، لوگ تھرتھرائے کانپنے لگے۔ امام نے سامان میں سے اپنا سامان نکلوایا اور جائے لوگ امام کے تھے سب نے وہ گرم لباس، جاڑوں والے لباس سب نے پہن لیے اور سردی سے بچ گئے۔ اور وہ جو 300 افراد امام کو لینے کے لیے آئے تھے وہ سب سردی سے جکڑ کر وہیں مر گئے، ہرثمہ بچا۔ انہیں کی قبریں وہاں بنائی گئیں۔ کہا کہ دیکھا تم نے، تم کہتے تھے کہ اس لق و دق صحرا میں کون ہے جو یہاں سے اٹھے گا قیامت کے دن، دیکھ لیا تم نے، یہ قبریں بن گئی۔ اب مولا علی کے قول کو جھوٹا نہ سمجھنا۔ یہ کون جانتا ہے؟ یہ امام عصر جانتا ہے، جس کو اللہ نے دنیا کا علم دیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام جانتے تھے کہ اس وقت راستے میں کیا گفتگو ہوئی ہے، اسی کے مطابق آپ نے عمل کیا تاکہ میرے دادا کا قول جھوٹا نہ بنے، میرے دادا کا قول سچا ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس حدیث ایک واقعہ بس، اس کے بعد امام علیہ السلام سامرہ میں ہے۔ ہندوستان کا ایک جادوگر ساحر سامرے میں ہے۔ یہ متوکل کہتا ہے کہ دیکھو ابھی ایک شخص آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو شرمندہ کر دو۔ یہ کہتا کون سی بڑی بات ہے، جب وہ آئے تو اس کو میرے پہلو میں بیٹھال دیے گا، میں اسے شرمندہ کر دوں گا۔ امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے، اسی جادوگر کے پہلو میں امام کو بیٹھالا گیا، کھانا چن دیا گیا، روٹیاں امام کے سامنے ہیں، سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ کہا کہ بسم اللہ۔ امام نے جیسے ہی روٹی اٹھائی، چاہتے تھے کہ کھائیں کہ ایک مرتبہ اس نے روٹی کو ہوا میں اڑا دیا۔ پھر امام نے روٹی کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر اس نے ایسے ہی کیا، 3 مرتبہ اس نے امام کے سامنے سے روٹی کو اڑا دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار پہ ایک قالین ٹنگا ہوا ہے جس کے اوپر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ امام نے حکم دیا، کیا دیکھ رہا ہے، اس جادوگر کو نگل جا۔ اب آپ دیکھیں کہ اطاعت، ارے بھائی جانور ہوتا تو وہ اطاعت کرتا، لیکن امام بتا دیا قدرت نے کہ اگر امام ارادہ کر لے اور قالین پر بنی ہوئی تصویر کو حکم دے دے تو وہ تصویر اصل شیر کی صورت میں آ جائے اور اس جادوگر کو نگل جائے۔ اگر شیر سامنے ہوتا تو کہا جاتا کہ جانور کو امام نے حکم دیا، لیکن شیر کی تصویر تھی، امام کا ارادہ تھا اور حکم تھا کہ کیا دیکھ رہا ہے۔
اس جادوگر کو نگل جا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شیر قالین سے مجسم طور سے سامنے آیا اور جادوگر کو نگل گیا، اور نگلنے کے بعد پھر وہ جا کر تصویر کی صورت میں قالین پر آ گیا۔ بادشاہ سرنگوں ہو گیا، اے فرزند زہرا، ہم سے غلطی ہوئی، آپ حکم دے کہ وہ شیر اس جادوگر کو اگل دے۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ روایت میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ کے اژدہے نے جو عصا تھا، لکڑی ڈالتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، فرعون کے سانپوں کو نگلنے کے بعد اگل دیا ہوتا تو یہ شیر بھی تمہارے جادوگر کو اگل دیتا۔ نہ موسیٰ کے اژدہے نے فرعون کے سانپوں کو اگلا، نہ یہ شیر تمہارے جادوگر کو اگلے گا۔ یہ توہین امامت کا انجام بتا دیا کہ دیکھو ہم امام وقت ہے، اللہ کی طرف سے ہماری اطاعت واجب ہے۔ بس عزیزو، محفل ختم ہو گئی۔ آج 5 رجب المرجب ہے، 214 ہجری، منگل کا روز، جب امام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد امام محمد تقی جواد علیہ السلام، آپ کی والدہ جناب سمانہ ہے۔ بس یہ مبارک تاریخ ہے، اب آپ جمع ہوئے ہیں اور ذکر آل محمد ہو رہا ہے۔ آئیے اس ذکر آل محمد کے موقع پر، جبکہ نزول رحمت کا وقت ہے، ظاہر ہے کہ جب ذکر آل محمد ہوتا ہے اور درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے نزول کے موقع پر ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، حاضرین محفل، بانیان محفل کی دلی مقاصد کو پورا فرما، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر و مددگاروں میں فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔